الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وارضاه العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زلا فغرق فهوى صلوات پڑھیے سرور انبیاء نے اس طویل سفر کے طے کرنے کی جو عظیم سواری ہے ذریعہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا. وہ سفر کہ جو وفات پیغمبر سے شروع ہو رہا ہے اور جس کا اختتام سرحد کوثر. وہ کون سی سواری ہے کہ جو وہاں تک لے جا سکتی ہے اور وہ کون سے ناخدا ہیں جو درمیانی راستوں سے آگاہ ہیں. اور اس کشتی کی جو مثال دی ہے سفینہ نوح کے ساتھ. فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح. اور لفظ استعمال کیا ہے مثل کا. عربی میں دو لفظیں ہیں. ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل. ایک مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثل میں اور مثل میں فرق. مثل
میں تشبیہ ہوتی ہے ذات سے اور مثل میں تشبیہ ہوتی ہے صفات سے. مثل اور ہے، مثل اور حضور نے یہاں لفظ مثل نہیں کہا کیونکہ مثل تو ہے نہیں، اس واسطے کہ جو سفینہ نوح ہے وہ ہے مادیت کا سفینہ، وہ ہے لکڑیوں کا سفینہ، اور جو آل محمد سفینہ ہے یہ ہے نور کا سفینہ. ہاں اس کی اور ذات ہے، اس کی اور ذات ہے، لہذا ذات تو ایک طرح کی ہے نہیں، صفت وہی ہے جو اس کی تھی. چنانچہ قرآن مجید میں بھی دونوں لفظوں کا استعمال اپنے مقام پہ ہے کہ جہاں ذات کی بات آئی وہاں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات کی کوئی بھی مثل نہیں. کائنات بھر میں اس کی ذات کے ساتھ نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے. کائنات عالم میں وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے. توجہ ہے نا بھائی؟ ذات کبریا لیسا کمثلہ شیء. اور مثل کے لیے کہا للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بلند مسئلے ہیں، اللہ کے صفات کا مظہر ہے. وہ عالم ہے اس کے علم کا مظہر، وہ حلیم ہے اس کے علم کا مظہر، وہ عادل ہے اس کی عدالت کا مظہر، وہ کریم ہے اس کے کرم کا مظہر. اگر وہ ذاتیں نہ ہوتی تو اس کے علم کا پتہ نہ چلتا، اس کے علم کا پتہ نہ چلتا، اس کے کرم کا پتہ نہ چلتا. جب ہم نے ان ہستیوں کو دیکھا کہ جن کا کرم ہماری سمجھ سے بالا، جن کی عدالت ہماری سمجھ سے بالا، جن کا رحم ہماری سمجھ سے بالا، جن کا اخلاق ہماری سمجھ سے بالا، تو سمجھ گئے کہ جب اس کی مخلوق کے صفات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جب اس کی مخلوق کے صفات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو خالق کے صفات کی بلندی کیا ہوگی، اس کے صفات کی بلندی کیا ہوگی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفینہ نوح کیا ہے اور سفینہ آل محمد کیا ہے. جب نوح کا سفینہ بن رہا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بناؤ سفینہ میری نگرانی میں بناؤ، میرے سامنے بناؤ، میری وحی کے مطابق بناؤ. اے نبی تو، اے معصوم، مگر میں اللہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ بنانا ہے سفینہ پوچھ کے بنانا ہے، اپنی مرضی کا استعمال نہیں کرنا. نبی ہو اپنی مرضی کا استعمال نہیں کرنا. چنانچہ احادیث میں ہے کہ جب درخت لگایا تو پوچھ کے، کاٹا تو پوچھ کے، تختے بنائے تو پوچھ کے، کشتی تیار ہوئی تو پوچھ کے، اور کشتی کو چلایا تو پوچھ کے. ہاں، اور جب کشتی چلنے لگی ایک منزل پہ آ کے نوح نے اپنی مرضی چاہی، ایک منزل پہ اپنی مرضی چاہی تو روک دیا اللہ نے. ہے نبی مگر ساری مرضی میری چلے گی، تیری نہیں. ہاں، مرضی میری چلے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نوح نے کشتی بنائی اس میں نوح کی مرضی شامل ہی نہیں، نوح کی خواہش شامل ہی نہیں. اول سے لے کر آخر تک ذات توحید کا حکم ہے. اور یہاں پر جو مصطفیٰ بنانے لگے ہیں کشتی، مصطفیٰ بنانے لگے ہیں کشتی، بناتے وقت بھی نہیں پوچھا، اٹھتے وقت بھی نہیں پوچھا. گھر میں نہیں بنائی کشتی، اپنے گھر میں کشتی تیار ہی نہیں کی، بنائی ہی نہیں. گھر سے اٹھے
خالی ہاتھ اٹھے، نہ مزمل پاس ہے نہ مدثر پاس ہے، بالکل خالی ہاتھ چلے، رخ کیا اپنی بیٹی کے گھر کا، اپنی بیٹی کے گھر کا رخ کیا اور بیٹی سے کہتے ہیں میری بیٹی، آج تیرا بابا تیرے گھر میں اس غرض سے آیا ہے کہ اپنی امت کے لیے ایک نجات کی کشتی تیار کرے، اور یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بناؤں وہ سارا مال تیرے گھر کا، جو کچھ بنے وہ سب کچھ تیرے گھر کا ہو، لہذا آج تیرا بابا تجھ سے چادر مانگتا ہے، اپنی چادر مجھے دے اور تیری چادر کے سائے میں تیرا بابا نجات کی کشتی تیار کر۔ اب نبی بیٹھ گئے چادر زہرا لے کر اس تیاری میں کہ نجات کی کشتی بنائیں۔ سب سے پہلے حسن مجتبی آئے اور آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا جدہ، نانا سلام ہو، اجازت ہے میں اس چادر میں آ جاؤں، اس چادر میں آ جاؤں؟ حضور کبھی پہلے بھی مانگی تھی اجازت یا آج مانگ رہے ہو اجازت؟ اگر پہلے نہیں مانگتے تھے تو پھر آج کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمائیں گے اگر پہلے اجازت مانگتا تو غیر کہلاتا، آج اگر اجازت نہ مانگوں تو غیر کہلاؤں گا، لوگ کہیں گے گھر کا بچہ تھا کھیلتے کھیلتے چادر کے قریب آ گیا، چادر کے دامن کو پکڑ لیا، نانا نے منع نہیں کیا، بیٹھ گیا، لہذا آج سلام کر کے اجازت مانگ کے چادر میں بیٹھنا چاہتا ہوں، مگر بچہ بن کے نہیں، نجات امت کا ضامن بن کے۔ نجات امت کا ضامن بن کے جواب میں فرماتے ہیں علیک السلام یا صاحب حوضی، ایک ایک منصب بانٹ رہے ہیں، علیک السلام یا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے وارث، یہ کہتے اب حسین آئے، حسین نے آ کے سلام کیا، مگر نانا کو اس انداز سے نہیں بلایا جیسے حسن نے بلایا تھا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ یا من اختارہ اللہ، اے مختار کائنات اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ یہ لقب بدل کے بتا رہے تھے کہ میں بھائی سے الگ ایک منصب چاہتا ہوں، یہ کہا نا تو نانا جواب میں فرماتے ہیں علیک السلام یا شافع امتی، میری امت کے شفیع بیٹے۔ اب حسین کو سلام ملا، علی ابن ابی طالب آئے، سلام کیا اور جواب میں فرماتے ہیں علیک السلام یا صاحب لوائی، میرے لواء الحمد کے وارث۔ اب سیدہ آئیں، سلام کیا، اجازت مانگی، فرمایا علیک السلام یا بضعتی، اے نبوت کے ٹکڑے۔ جب یہ کہہ چکے نا، اب اس کے بعد ایک خاتون تشریف لائیں، جناب ام سلمہ، آ کے سلام کیا، اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ فرماتے ام سلمہ میں تجھے سند دیتا ہوں، انت علی الخیر، تو اچھی تو بہت اچھی ہے، تجھے خیر کا لقب عطا کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آج صرف میں نے چادر زہرا میں اہل خیر کو جمع نہیں کیا، سارا سرداروں کا مجمع ہے، یہ سارا سرداروں کا مجمع ہے، نبی ہے تو سید الانبیاء، ولی ہے تو سید الاولیاء، خاتون ہے تو سیدۃ النساء، بیٹے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سرداروں کا مجمع ہے، چونکہ ریت کا کوئی فرد نہیں، ریت کا یہاں
جھکے نا. تو اب نبی نے کیا کیا؟ چادر کے ایک دامن کو پکڑ کے کہا میرے اللہ لوگ میری اہل بیت کے بارے اختلاف کریں گے، کوئی کہے گا وہ ہے، کوئی کہے گا وہ ہے، میں خود اعلان کر دوں ہؤلاء اہل بیتی، میری اہل بیت تو یہی، میری اہل بیت یہی ہے. اور اس دعوے کے ساتھ دلیل یہ ہے لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کو گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا ہے. انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی اصحاب رسول کا آل رسول کے ساتھ قیاس نہ کرنا. آل میں اور اصحاب میں بہت بڑا فرق ہے. اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے اللہ تو ان پہ راضی ہو جا. اصحاب وہ ہیں جن کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے اللہ تو ان پہ راضی ہو جا. لیکن آل رسول وہ ہے کہ جن کے لیے ہم دعا کی جرت نہیں کرتے. وہ خود کہتا ہے میں تو راضی ہوں، تم کیسے راضی ہو؟ آل میں اور اصحاب میں فرق یہ ہے کہ صحابیت کی میراج یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ صحابیت کی معراج ہے. صحابی وہ ہے جو اہل بیت سے ہو، لیکن اطرت وہ ہے جو رسول سے ہو اور رسول اطرت سے. ہاں اطرت وہ ہے جو رسول سے اور رسول اطرت سے. اب یہ کہہ کے پیغمبر کہتے ہیں معبود میں نے اس کشتی کو تیار کیا. اس کی مثال دی نوح کے ساتھ. نوح وہ نبی ہے کہ جس نے بناتے ہوئے ایک ایک بات پر پوچھا. میں نے جب کشتی بنائی ہے تو اس سے نہیں پوچھا، جب اٹھا ہوں نہیں پوچھا، جسے بٹھایا ہے نہیں پوچھا، جسے اٹھایا ہے نہیں پوچھا، نہ بٹھانے میں پوچھا نہ اٹھانے میں پوچھا. اب بنا کے کہتا ہوں میرے اللہ کیا ترمیم کی ضرورت ہے؟ کسی اٹھانا ہو تو اٹھا دوں، کسی بھیجے ہوئے کو واپس بلانا ہو تو بلا لوں. معبود تیری بارگاہ میں نے کشتی تیار کر کے بتا دی ہے، اب تو اپنی رائے اور حکم سے آگاہ کر. جواب ملے گا میرے حبیب اگر ترمیم ہو جائے تو پھر تو مصطفیٰ نہیں رہتا. ترمیم ہو جائے تو مصطفیٰ نہیں رہتا، تو مصطفیٰ نہیں رہے گا، میرا چننا درست نہ ہوگا. میں نے تجھے چنا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. تو معبود اگر ترمیم کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تجھ سے میں آج مصطفیٰ تیرا پوچھتا ہوں کہ یہ جنہیں میں نے جمع کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کا گوشت بھی میرا ہے، ان کا خون بھی میرا ہے، یہ سب مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جو میرے اتنے قریبی ہیں کیا ان کا تیرے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا ان سے تیرا بھی تعلق ہے؟ میرے تو وہ اتنے ہیں کہ میں ان سے جدا نہیں، وہ مجھ سے جدا نہیں. اب تو بھی بتا کیا تیرا بھی ان سے تعلق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا تعلق ہے؟ جواب ملے گا میرا حبیب آج تک اتنا عظیم سوال کسی نبی نے نہیں کیا جو تو نے کیا ہے. اور اسی سوال کے جواب کے لیے مختصر الفاظ نہیں چاہیے، ایک بہت بڑا جلسہ چاہیے، بہت بڑا جلسہ چاہیے. اہل زمین تو مجالس کریں گے لیکن اس جلسے کا افتتاح میں اللہ کرتا ہوں. اس جلسے کا افتتاح میں اللہ کرتا ہوں اور مجمع وہ بلاؤں گا جو غافل نہیں، جو سونے والا نہیں، جو بے قدر نہیں، جو بے معرفت نہیں. سارا معصوم مجمع، اور اس معصوم مجمع سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ملائکتی
وسکان السماواتی، او میرے ملائکہ، او میرے آسمانوں پہ رہنے والے، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بچھاتا، نہ دریا چلاتا، نہ دریاؤں میں کشتیاں چلاتا، کچھ نہ بناتا، کچھ نہ بناتا، جو کچھ بنایا ہے میں نے ان پانچوں کے عشق و محبت ان پانچوں کے عشق و محبت میں بنایا ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں تو کھانے والا نہیں، پینے والا میں نہیں، پہننے والا میں نہیں، سونے والا میں نہیں، نیند مجھے نہیں آتی، اونگ مجھے نہیں آتی، مکان کی ضرورت مجھے نہیں، زمان اور زمانیات سے میں ممتاز، ان بشریت کے لوازمات سے میں ممتاز، میں حی قیوم ہوں، میں غنی مطلق ہوں، محتاج نہیں ہوں، کسی شے کا محتاج نہیں ہوں، کسی شے کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب مجھے ضرورت نہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی ان چیزوں کے بنانے کی؟ یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے نا، یہ ان کے لیے بنایا ہے یا ان کا صدقہ کھانے والوں کے لیے بنایا ہے؟ ان کے لیے بنایا یا ان کا صدقہ کھانے والوں کے لیے بنایا؟ آپ نماز جمعہ کو خطبوں میں شاید پڑھتے ہیں، ایک دعا ہے، جب ہم امام زمانہ کو خطاب کرتے ہیں نا تو وہاں جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بے وجود ہی ثابتت الارض والسماء، جس کے وجود سے آسمان قائم ہے اور زمین قائم ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور جس کے وجود کی برکت سے ہر ذی روح رزق پاتا ہے۔ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ساری مخلوق، اپنے بھی، بیگانے بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، سب اس کے وجود کی برکت سے، ہاں اس کے وجود کی برکت سے۔ دیکھیے بھائی، کھانے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی اخباروں میں پڑھا ہو کہ آج فلاں صاحب کے ہاں وزیر اعظم کی دعوت تھی، صدر مملکت کی دعوت تھی، اور جو کارڈ ایشو ہوتے ہیں نا وہ تو ہزاروں کو ہوتے ہیں، ایک کے نام پہ تو نہیں ہوتے۔ اخبار میں آ گیا کہ دعوت ہے وزیر اعظم کی، ہاں، اور جو کارڈ ایشو ہوئے وہ ہزاروں کو ہوئے۔ بھی جب کارڈ ایشو ہزاروں کو کر رہے ہو، نام دے رہے ہو وزیر اعظم کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا بھائی اصل دعوت تو وزیر اعظم کو ہے، اچھا نہیں لگتا دسترخوان پہ تنہا بیٹھا ہوا، کہا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، ہاں، تو گویا اصل دسترخوان توحید کا مہمان خصوصی ہے امام زمانہ۔ اور باقی سارا صدقہ کھا رہے ہیں، صدقہ اس کے وجود کا صدقہ۔ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے کھانا کھانے والوں کی، وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھانا کھا کے جب اٹھتے ہیں نا آدمی تو وہ گود پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک سے مانگتے ہیں، ایک ایک سے مانگتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کھلا کون رہا ہے، صدقہ کن کا ہے، دعوت کس کی ہے۔ تو بس سمجھ لو کہ اصل دسترخوان توحید کا مہمان ہے امام زمانہ، تو پھیلی ہے امام زمانہ کی معرفت رکھنے والے، اور جنہیں معرفت نہیں ہے وہ اسی قسم میں ہے۔ اب ذات توحید قسمیں اٹھا کے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے وجود کی وہ قسمیں اٹھاتا ہے، ہاں، جو شے ان سے منسوب ہو گئی نا اس کی وہ
قسم اٹھاتا ہے. شہر منسوب ہو گیا اس کی قسم, دن منسوب ہو گیا اس کی قسم, راتیں منسوب ہو گئیں ان کی قسم, سواریاں منسوب ہو گئیں ان کی قسم. کائنات کی ہر وہ شے جو آل محمد سے منسوب ہو گئی نا, ذات توحید کو اس سے پیار ہو گیا, ذات توحید کو اس سے پیار ہو گیا. کہتے ہیں وَالْعَوْدِ يَوْتِ زَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. مجھے اس صبح کی قسم, اس صبح کو چلنے والی سواریوں کی قسم, ان سواریوں کی ٹاپوں کی قسم, ٹاپوں کے نیچے سے اٹھنے والی خاک. جو ہے نا جناب, تو اب ذات احدیت نے اتنا مجمع بلا لیا کہ کائنات کی شاہیاں جمع بھی ہو جائیں تو اتنا بڑا اجتماع نہ کر سکے. کہتے ہیں یا ملائکتی و سکان سماواتی, یہ دو لفظیں بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی فرشتہ رہتا ہے تم بھی آ جاؤ, اور جو آسمان پہ رہتے ہو تم بھی آ جاؤ. عزتی مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم, میں نے یہ ساری کائنات صدقہ بنائی ہے آل محمد کا صدقہ. جب اللہ نے اتنا عظیم شان قصیدہ پڑھ دیا تو جو مجمع تھا نا معصوموں کا, ان معصوموں میں سے ایک ذی قدر معصوم اٹھ کے کہتا ہے معبود بہت کچھ تجھ سے لے گیا ہوں میں. ایک ایک نبی کے پاس, ایک ایک نبی کے پاس جاتا رہا, تیری وحی لے کے جاتا رہا. قرآن میں لے گیا, تورات میں لے گیا, انجیل میں لے گیا, زبور میں لے گیا, ساری کلام تیری 1,24,000 انبیاء کے پاس میں لے کے گیا ہوں. مگر آج جس انداز سے تو نے یہ قصیدہ پڑھا ہے نا, میری سمجھ میں بات نہیں آئی. وہ ہیں کون؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی. وہ ہیں دنیا والے بڑے جلدی سیر ہو جاتے ہیں آل محمد سے. میں کہتا ہوں ساری زندگی فضائل پڑھو سیر ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک حظ ایمان ہے, روح ایمان ہے. ہاں تذکرہ آل محمد روح ایمان ہے. ہاں تو سیر ہی نہیں ہوتی طبیعت. جبریل تو کوئی اور فرشتہ ہوتا اور وہ کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, شاید ہمیں بھی تعجب نہ ہوتا. مگر تیری تو اس گھر میں کبھی غیر حاضری لگی ہی نہیں. تیری اس گھر میں کبھی غیر حاضری نہیں لگی. تو نجی کاموں کے لیے آ جاتا ہے, یہ بچے سو جائیں تصویریں چھوڑ کے گہوارہ جمبانے کے لیے آ جاتا ہے. اب تو تعجب سے پوچھتا ہے یہ وہی محمد تو ہیں جن سے تو ہم سیکھے, اور یہ وہی علی تو ہیں کہ جن کی شاگردی میں اس کا ملک بنا. یہ وہ بطول ہیں جن کے گھر میں تو نے آسیہ گردانی کر کے گردش کائنات پہ قابو پایا. اب پوچھتا ہے کون؟ اب جبریل کہتے ہیں بھائی مجھے بھی تعجب جو ہو رہا ہے, یوں نہیں کروں کیا میں نے مصطفیٰ تنہا دیکھی, میں نے مرتضیٰ تنہا دیکھی, میں نے سیدہ کو تنہا دیکھا تھا, میں نے حسن و حسین کو تنہا دیکھا تھا. کروں کیا؟ آج جب چادر زہرا کے نیچے 5 فانوس نور جمع ہو گئے تو میری آنکھیں دھندلا گئی. مجھے پتہ نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے. ان میں محمد کون, ان میں علی کون. جبریل یہ بات تسلیم کر دیتے, مگر ان 5 میں خاتون بھی ہیں. خاتون کا تو فرق ہوتا ہے.
کہا آج نہیں پتا چلتا محمد کون ہے ان میں، بطول کون ہے ان میں جو بچے بھی ہیں، کہا آج نہیں پتا چل رہا ان میں حسین کون ہے، ان میں محمد کون ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جبریل کا دوسرا امتحان، ہزاروں سال کے بعد یہ دوسرا امتحان ہے۔ ایک وہ منزل تھی جب ملک اور آدم کو جمع کر کے توحید نے ملک سے پوچھا تھا کہ ملک بتاؤ تو صحیح وہ ہیں کون جنہوں نے میرے عرش کو روشن کیا۔ جب اس وقت پوچھا تھا تو اس وقت سب فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں جو تو نے بتایا ہے۔ اور اب ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس گھر میں جبریل کو بھیج کے پھر چادر زہرا میں چھپا کے پھر پوچھتا ہے اب تو بتا دے، ہاں جب اب بھی نہیں بتا سکا تو ان کی معرفت کتنی مشکل ہو گئی جب جبریل کو پتہ نہیں چلا، جبریل جیسی ہستی کو پتہ نہیں چلا، پوچھنے پر جواب ملتا ہے جبریل ہم محلوبیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ بیت نبوت ہے اور یہ کون رسالت ہے، یہ بیت نبوت ہے اور یہ کون رسالت ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انبیاء کے گھروں میں ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کتنے نبی، ابراہیم نبی، بیٹا اسماعیل نبی، بیٹا اسحاق نبی، پوتا یعقوب نبی، ان کے بعد یوسف نبی، اتنے نبی ہیں مگر بیت نبوت نہیں۔ کسی نبی کے گھر کو دیکھو، کسی نبی کے گھر کو اللہ نے بیت نبوت نہیں کہا، اور یہاں پانچوں میں نبی ایک ہے، اللہ کہتا ہے بیت نبوت یہی ہے۔ نبی ایک ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بیت نبوت یہی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بیت نبوت کا مرکز کون ہے؟ ہم فاطمہ ابوہا وبعلہا وبنوہا ہم فاطمہ، یہ بیت نبوت ہے۔ بھائی نبی میں اور نبوت میں فرق ہے، نبی میں اور نبوت میں فرق ہے، فرق، نبی اور نبوت میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہا یہ بیت نبی ہے، کہا بیت نبوت۔ نبی اور نبوت میں ایسا فرق جیسے عالم میں اور علم میں فرق، جیسے صادق اور صدق میں فرق، جیسے صادق اور صدق میں فرق۔ بھائی عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں لیکن علم کے ساتھ جہالت کا کوئی رشتہ نہیں۔ صادق کے رشتہ دار جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن صدق کے ساتھ جھوٹ کا کوئی رشتہ نہیں۔ عادل کے رشتہ دار ظالم ہو سکتے ہیں لیکن عادل کے ساتھ ظلم کا کوئی رشتہ نہیں۔ اسی واسطے نبی کے رشتہ دار کافر ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت کے ساتھ نہ کفر کا تعلق ہے اسی واسطے تو نبی نے نبی کا گھر چھوڑا، نبوت کے گھر میں آئے۔ کشتی بنانے جو آئے ہیں نا نبی، کشتی بنانے جو آئے ہیں نبی، وہاں نہیں بنائی جو نبی کا گھر تھا، کیا کہنا ہے؟ کشتی وہاں بنائی ہے جو نبوت کا گھر ہے۔ اس گھر میں ناقص بھی رہتے تھے،
جہاں نبی رہتے تھے وہاں ناقص بھی تھے کامل بھی تھے، لیکن جہاں چل کے آیا ہے نبی وہاں کمال ہی کمال، کمال ہی کمال ہے، جہاں نقص کا گزر تک نہیں ہے۔ ہم اہل بیت النبوہ، بیت نبوت ہے، یہ کون رسالت ہیں؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کی بیٹی محترم۔ اب یہاں دیکھیں کہ مرکز نبی ہے مگر نبوت سے آغاز تعارف نہیں، تعارف کا آغاز ہو رہا ہے فاطمہ سے۔ اگر نبی سے ہوتا تو درمیان میں فصلیں لاتے، فصلیں لگائی جاتی۔ یہ نبی ہیں، یہ نبی کی بیٹی، یہ نبی کی بیٹی کا شوہر، یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے، سبحان اللہ، نبی کی بیٹی کے بیٹے، اور توحید تو اس گھر کا تذکرہ کر رہی ہے جہاں فصلیں ہیں ہی نہیں، سارے بلا فصل۔ لہذا اس مرکز کا تعارف کرایا کہ جہاں فاصلے نہیں سارے بلا فاصل علی ہیں، فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فصل نہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر، فصل نہیں، فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بیٹے، فصل نہیں۔ کیا کہنا؟ کائنات عالم میں دو بطولے ہیں، دو، کل بھی تذکرہ کیا تھا میں نے جناب سیدہ کا، دو بطولے ہیں کائنات میں، المریم بطول والفاطمہ بطول، المریم بطول والفاطمہ بطول۔ پیغمبر سے پوچھا گیا مریم بھی بطول ہیں، فاطمہ بھی بطول ہیں، مریم میں اور فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ توجہ، مریم میں اور فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں المریم ہے یا سیدہ نساء اولمہا، ہے یا سیدہ نساء اولمہا، والفاطمہ ہے یا سیدہ نساء العالمین۔ مریم اپنے جہان کی سردار تھی اور فاطمہ ساری کائنات کی سردار۔ دونوں جہان مریم اور فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ مریم کی جب طہارت کا ذکر ہوا تو آواز توحید آتی ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک، مریم تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا۔ اور جب فاطمہ کا تذکرہ آیا ارشاد ہوتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مریم کے لیے اکری طہارت، فاطمہ کے لیے دوہری طہارت۔ وہاں اکری طہارت ہے، یہاں دوہری طہارت ہے، اور مسل ہے ایک ایک اور دو 11، سبحان اللہ، ایک اور دو 11 مسل ہے نا بھائی۔ اب مریم کے لیے ایک طہارت، ایک طاہری سا، فاطمہ کے لیے دوہری طہارت، 11 بیٹے، 11 یہاں 11 بیٹے پاک، وہاں ایک۔ اب دونوں بطولے ہونا ایک زمانہ میں، پتہ چلے ان میں افضل کون ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، دونوں ایک زمانے میں آ جائیں، پتہ چلے۔ ایک مرتبہ تو خدا نے جمع کیا خدیجہ کے گھر میں، خدیجہ کے گھر میں دونوں کو جمع کیا، مریم آئی خادمہ بن کر اور فاطمہ آئی مخدومہ بن کر۔ مریم خدمت کے لیے آئی، فاطمہ خدمت کرانے آئی، اور مریم خدمت کرنے کے لیے آئی، مگر دنیا نے نہیں دیکھا۔ اب دنیا کو کیسے پتا چلے کہ مریم کی عظمت کیا ہے اور فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ مریم بھی تربیت گاہ نسواں کی معلمہ ہے اور فاطمہ بھی تربیت گاہ نسواں کی معلمہ ہے۔ وہ بھی معلمہ، یہ بھی معلمہ، تربیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی تربیت کا اثر کیا ہے، ان کی تربیت کا اثر کیا ہے؟
اس کے دودھ کی تاثیر کیا ہے، ان کے دودھ کی تاثیر کیا ہے۔ جب دونوں کی عظمتوں کا پتہ نہ چلے نا تو پھر تربیت یافتہ افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ جنہوں نے تربیت پائی ہے، جس سے تربیت پائی ہے وہ کتنی بڑی مربیہ ہو، وہ کتنی عظیم تربیت کرنے والی ہوگی، شاگردوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ مریم کے بیٹا ہے عیسیٰ، فاطمہ کے 11 بیٹے، فاطمہ کے 11 بیٹے، اب دونوں جمع ہو جائیں دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ حسن کے زمانے میں بھیج دے پتہ چلے، حسین کے زمانے میں بھیج دے مریم کے بیٹے کو پتہ چلے، مگر اللہ کہتا ہے یہ ہے مریم کا بلا فصل بیٹا، کیا کہنا ہے؟ عیسیٰ مریم کا بلا فصل بیٹا، حسن و حسین فاطمہ کے بلا فصل بیٹے، اس گھر کے بلا فصل کا اس گھر کے بلا فصل سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ توجہ سب فرما رہے ہیں، یہ نیند تو نہیں آ رہی ہے، ذرا کھلے دل سے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس گھر کا بلا فصل، وہ ہے اس گھر کے بلا فصل۔ اب دودھ علی، دودھ بطور اور خون علی سفر کر رہا ہے، جو ایک منزل ہے وہ دوسری نہیں، جو دوسری ہے وہ تیسری نہیں، جو تیسری ہے وہ چوتھی نہیں۔ سفر کرتے 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 یہ شیر بطول جب 10ویں نسل میں پہنچا، ادھر ہے مہدی فرزند بطول، ادھر ہے عیسیٰ فرزند بطول، دونوں جمع ہو گئے۔ وہ ہے بطول کا بلا فصل بیٹا، یہ ہے بطول کا کئی فصلوں سے بیٹا۔ کیا کہنا ہے؟ دونوں بطول زادے جمع ہو گئے، دونوں بطول زادے جمع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم کا جو بیٹا ہے نا وہ ہے کہ جس کی نبوت پر عالم عیسائیت کا اتفاق، عالم عیسائیت جنہیں آخری نبی سمجھے اور عالم اسلام بھی جن کی نبوت پر اتفاق رکھے، فاطمہ کا وہ بیٹا کہ جس کو عالم عیسائیت قبول نہیں کرتا، عالم اسلام میں صرف ایک گروہ اس کی امامت کا قائل، گویا مریم کے بیٹے کے مقتدیوں کی کثیر جماعت، فاطمہ کے بیٹے کے اقتدا کرنے والوں کی قلیل جماعت، وہ کثیر جماعت کا امام، یہ قلیل جماعت کا امام۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجد میں اگر کہیں 2 امام جمع ہو جائیں تو مقتدیوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، کسے کہیں؟ مقتدی جب نہ جانتے ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے، کسے کہیں؟ اب دیکھا فرزند زہرا نے کہ تعداد بڑی ہے، مریم کے بیٹے کی جماعت بڑی ہے، تعداد کثیر ہے، میری جماعت کم ہے، وہ بھی امام ہے، میں بھی امام ہوں۔ فرزند زہرا کہتے ہیں عیسیٰ بڑھے اور نماز پڑھائیں، بڑھے اور نماز پڑھائیں، تیرے مقتدی زیادہ ہیں، تیرے مقتدی زیادہ ہیں، تیری جماعت کثیر ہے۔ جب کہیں گے نا فرزند زہرا تو اب مریم کے بیٹے کہیں گے ہوا کرے کثیر، ہوا کرے کثیر تعداد، مگر یہ فرمائیں کہ کبھی قبلہ کو پشت کر کے بھی نماز قبلہ کو پشت کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ دنیا سمجھے عیسیٰ ایک کام میں 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ اور مہدی آل محمد اپنے 11 بزرگوں کا نمائندہ۔ جب علی کے نمائندے کے آگے نبیوں کا نمائندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، پشت نہیں کر سکتا، تو کس جاہل کی ضرورت ہوگی علی کے آگے کھڑے؟
انما النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ و نواقص الایمان. فرماتے ہیں عورت کی جنس اور مرد کی جنس میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ہر عورت 3 نقائص رکھتی ہے. نواقص العقول عقل کم ہے، نواقص الحظوظ میراث کم، نواقص العبادت عبادت میں کمی، عبادت میں کمی. یہ 3 نقص پائے جاتے ہیں ہر خاتون میں. لیکن بطول وہ ہے کہ جہاں نقص عبادت نہیں، جہاں نقص عبادت نہیں، کیونکہ بطول کہتے ہی اس خاتون کو ہے، بطول کہتے ہی اس خاتون کو ہے کہ کبھی قرآن مس کرنے سے نہ روکے اور مس سے داخل ہونے سے منع نہ کرے. یہ شان. اور بطول ناقص العقل نہیں. کیوں ناقص العقل کیوں ہوتی ہے عورت؟ ایک مردوں کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی. شارع نے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی رکھی. مباہلہ میں بطول کا صداقت رسول کا گواہ بن کے جانا اعلان کر رہا تھا. اور تیسرا نقص ہے کہ میراث میں کمی. کیا عظمت ہے بطول کی. توحید نے اپنے نبی کو اولاد نرینہ سے تو محروم رکھا، لیکن بطول میں یہ نقص نہ رکھا. کیا کہنا ہے؟ وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی. پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی پردہ نشین ہوتی یہ بھی. مسلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. سفینہ ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، اور جو سوار نہیں ہوا خواہ کوئی ہے وہ غرق ہو گیا. اپنا ہو کے سوار نہیں ہوا غرق ہو جائے گا، بیگانہ ہو کے سوار ہو گیا ہاں نجات پا جائے گا. لیکن میرے بھائی ایک جملہ یاد رکھیے، سفینہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب سفینہ میں بیٹھ جائیں نا، بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی نقل و حرکت کو سفینہ کے تابع بنائے. نقل و حرکت کو سفینہ کے تابع بنائے. سفینہ چل رہا ہو یہ چل رہی ہو، سفینہ رک رہا ہو یہ رکے ہوئے ہو. ہاں اگر کوئی راستے میں کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے اور یہ کہے کہ کتنا خوبصورت ہے سفینہ، کتنا عظیم الشان ہے سفینہ، کتنی اچھی رفتار ہے سفینے کی، کتنا خوبصورت ہے سفینہ، یہ کہنے سے سفینہ اسے نجات نہیں دلائے گا. یہ کہنے سے سفینہ نجات نہیں دلائے گا. یہ باتیں تو صرف معرفت کے لیے ہوتی ہیں تاکہ کسی اور سفینے پہ نہ بیٹھے، کسی اجنبی سفینے پہ نہ بیٹھے، ہاں کسی ناواقف ناخدا کی رہنمائی میں نہ آ جائیں کہ نہیں تصادف نہ ہو جائے، ٹکراؤ نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہ ہو جائے. ایسے رہنما کی اتباع کریں کہ جو کوثر تک ہر منزل سے واقف ہو تاکہ راستے میں تصادف نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، سیدھا کوثر پہ پہنچائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سفینے کا کردار ہے وہی بیٹھنے والے کا کردار. اگر کردار کا سفینے کے ساتھ فرق ہو گیا تو وہ کبھی بچ نہیں سکتا. اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر ماحول میں سیرت آل محمد کو اپناؤ. اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وظیفہ صرف علماء کا نہیں،
امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ علماء کا وظیفہ نہیں. کہیں آپ نے کتابوں میں بریکٹ میں لکھا ہے دیکھا کہ یہ علماء کے فروع دین ہے؟ کہ یہ علماء کے فروع دین ہے اور یہ عوام کے فروع دین ہے. عوام کے فروع دین اور ہیں، علماء کے فروع دین اور ہیں. ایسا نہیں، بلکہ ہر مکلف کے یہ فروع دین ہے. امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، امر بالمعروف کی معرفت حاصل کرنا اور نہی عن المنکر کی معرفت حاصل کرنا. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ممبر پہ ہی بیان کیے جائیں؟ صرف ممبر پہ آیا جائے اور بیان کیا جائے؟ ممبر پہ تو ممکن ہے کہ ایک وقت خطیب کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے بیان کر دی. لیکن کیا آپ نے کبھی مطالعہ کیا روزمرہ کا ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارے احوال کیا ہیں، ہمیں ہمسایوں سے کس طرح رہنا ہے، رشتہ داروں سے کس طرح رہنا ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنا ہے؟ خدا شاہد ہے، سب سے پہلی منزل ہے اولاد کو رزق حلال کھلانا. جس نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. چنانچہ واقعہ معروف ہے کہ ہمارے علماء میں سید مرتضیٰ اور سید رضی یہ وہ بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جب محفل علماء میں گفتگو ہوئی، ہمیں تو ناز ہے اپنے علماء پر. معصوموں کا کردار تو بہت بلند ہے نا، وہ ہماری سمجھ میں بھی والا ہے. اگر سیرت علماء بیان کی جائے تو خدا شاہد ہے کائنات کا کوئی ولی جس کو وہ ولی سمجھتے ہیں ہمارے علماء کے قدموں کی مانند نہیں ہو سکتا. اتنا بلند کردار ہے. اتنا بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ انعام اس کو دیا جائے گا کہ جس نے کبھی واجب ترک نہ کیا ہو، فعل حرام کا ارتکاب نہ کیا ہو. مجمع سے کچھ لوگ اٹھ گئے، پھر اعلان ہوا کہ یہ اس کو دیا جائے گا کہ جس سے کبھی فعل مکروہ سرزد نہ ہو. توجہ فرمائیں، توجہ. جب یہ اعلان ہوا تو کافی حضرات اٹھ گئے، صرف 2 بھائی بچ گئے، سید مرتضیٰ اور سید رضی. معصوم نہیں ہے یہ، ولی اللہ نہیں، معصوم نہیں. 2 بھائی بچ گئے، مرتضیٰ اور رضی. اور اب اعلان ہوتا ہے کہ یہ انعام اس کو دیا جائے گا جس کا کوئی عمل مستحب سے خالی نہ ہو. اس اعلان پر صرف سید رضی بچ گئے، صرف سید رضی بچ گئے. جب یہ بچ گئے اور انہیں یہ انعام دیا گیا تو اب کسی نے جا کر ان کی ماں کے دروازے پہ دستک دی. بیوی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تبریک دینے کہ علماء کی محفل میں سب سے زیادہ آپ کے بیٹوں نے انعام پایا ہے اور زہد و تقویٰ میں ضرب المثل بنے ہیں. جب بیوی نے یہ سنا تو بیوی فرمانے لگی یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، میں نے ان کی تربیت ہی ایسی کا بغیر وضو کے میں نے کبھی انہیں دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے انہیں میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا. میرا محترم اپنی غذا پر دیکھ کہاں سے کمایا، کیوں کمایا اور کہاں خرچ کیا. پوچھا جائے گا قیامت کو کہ جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں خرچ کیا. ان سوالوں کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ یہ نہ جوانی ہماری ہے، نہ یہ زندگی ہماری ہے، نہ یہ اعضاء و جوارے ہمارے ہیں، نہ یہ مال ہمارا ہے. ایک ایک منزل پہ پوچھا جائے گا اور اس کے جواب کے لیے ہم مہیا ہو. کتنا عظیم انسان ہے وہ کہ جو دربار توحید میں سوالوں کے جوابوں میں سرخرو ہو جائے، سرخرو ہو جائے. آل محمد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متقی بنے یا نہ بنے، وہ نہ بھی بنے نا تو تعجب نہیں، اس واسطے کہ وہاں کوئی رہنما نہیں. کسی اور مکتب میں کوئی ایسا رہنما ہے ہی نہیں، لیکن تیرے ہاں تو ایک
بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس، جس کے 14 معلم ہیں، 14 معلم ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ درسگاہ شبیر ہے، یہ درسگاہ شبیر ہے۔ یہ کہا یہاں کلاس لگی ہے، یہاں معلم بیٹھا ہے، تم یوں بیٹھو جیسے شاگرد بیٹھے، اور یہاں معلم یوں بیٹھے جیسے استاد بیٹھتا ہے۔ ہمارے پاس 2 مدرسے، ہر قوم کے پاس ایک مدرسہ، اور ہمارے 2 مدرسے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ ایک مدرسے کا نام ہے امام بارگاہ اور دوسرے مدرسے کا نام ہے مسجد۔ امام بارگاہ وہ کارخانہ شبیر ہے جس میں مال تیار کیا جاتا ہے، اور مسجد وہ کارخانہ توحید ہے جس میں یہ تیار شدہ مال بھیجا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امام بارگاہ یہ ہے مکتب حسین، اور مسجد ہے مقصد حسین۔ یہ مکتب ہے، یہ مسجد۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں پاکستان میں کہ مسجدوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی ہوتی، اور امام بارگاہوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مال اتنا ہمارے پاس تیار ہی نہیں ہوا جسے مسجد میں بھیجی۔ اگر مال زیادہ تیار ہوتا تو پھر مسجد زیادہ بڑی ہوتی، جب مال تھوڑا تیار ہوتا ہے تو مسجد بھی چھوٹی ہے۔ یاد رکھیں محترم، ایک ہے مدرسہ علی اور ایک ہے مدرسہ شبیر۔ مدرسہ علی کی شان یہ ہے کہ جنگ میں لڑ رہے ہیں علی، اور لڑتے لڑتے میرے مولا فرماتے روک دو جنگ، آ گیا وقت نماز۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ مولا یہ کوئی وقت نماز ہے؟ تو علی جواب میں فرماتے ہیں میں لڑ کس لیے رہا ہوں۔ توجہ ہے نا بھائی، میں لڑ کس لیے رہا ہوں۔ لیکن آئیے شبیر کے مدرسہ کی بلندی، شبیر کے مدرسہ کی بلندی۔ اب یہاں حسین خاموش ہیں، حسین خاموش، حسین خاموش، ظہر عاشور خاموش ہے حسین۔ شاگرد مکتب حسین کہہ رہے ہیں مولا آ گیا وقت نماز، آ گیا وقت نماز۔ اور یہ سن کے فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نمازیوں میں مشہور کرے، نمازیوں میں مشہور کرے۔ تو نے مشکل وقت میں نماز یاد دلائی۔ ازاداروں شبیر کی محنت ہے، شبیر کی محنت ہے، ضائع نہ کیجیے۔ سیدو اگر کوئی اور بد عمل بنتا ہے تو بن جائے، تم نہ بنو۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کسی سبزی فروش کی بیٹی اگر کھیت پہ کھڑی ہو نا اور کوئی آ کے پیاز توڑے تو وہ چیختی ہے، چلاتی ہے کہ یہ میرے بابا نے اس کھیت پہ محنت کی ہے، محنت کی ہے، میرے بابا کے کھیت کو برباد نہ کرو۔ سیدو ذرا گنو حسین کی محنت، سجاد کی محنت، 6 گھنٹوں میں لٹ گیا ہے حسین، 6 گھنٹوں میں لٹ گیا حسین۔ بیویاں کہتی ہیں کہ ابھی ہم ایک کو روک کے سکی نہیں، دوسرے کی لاش اس حال میں پہنچتی کہ ہمیں پہلا بھول جاتا۔ ابھی اکبر کو روک کے نہ پہنچتی، عباس نے دین کو چھوڑا
قاسم کی لاش پہ گئے ہیں نا حسین، سب بھول گئے سب بھول گئے حسین۔ جب دامن شبیر کا خالی ہو گیا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، حال میں لاش ینصرنا، ہے جو حسین کی مدد کرے۔ اداکاروں یہ کہنا تھا شبیر کا، جب پردہ اٹھا خیمے کا، شبیر خیمے میں آئے، بیویاں کہتی ہیں مولا آواز تو نے بلند کی ہے، ابھی تیرا ایک مجاہد موجود قد و قامت کا چھوٹا ہے، پھر آواز میری بلند ہوئی، اس نے چولہے کو چھوڑ دیا، کہتا ہے بابا ابھی میں ہوں، ابھی میں ہوں۔ اداداروں شبیر آئے، اپنے چھوٹے علی کو لیا، ابا کے دامن میں لیا، اور دامن میں دیکھے جب چلے ہیں نا مقتل کی طرف، اور مقتل میں آتے فرماتے ہیں یا اہل الکوفۃ والشام، او شام والو، کوفہ والو، ھذا عطشان من ثلاثۃ ایام، میرا یہ بچہ 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ اندازہ لگاؤ قاتل سے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، شبیر سوال کرے، کبھی سوچا بھی یہ کتنا پانی مانگا حسین نے، کتنا پانی مانگا۔ کبھی مذکورات سے پوچھو کہ جو 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا، اسے مائیں پانی جو پلاتی ہے نا برتنوں میں نہیں پلاتی، انگلیاں ڈبو لیتی ہیں پانی میں، انگلیاں ڈبو لینے کے بعد کوئی انگلیاں رکھ لیتی ہیں، اور جو پانی انگلیوں کے ساتھ ہوتا ہے کتنے قطرے تھے پانی کے، کتنے قطروں کے لیے سوال اور حسین، اور پھر مجبوری کا یہ عالم ہے۔ شبیر کوئی غیور کے لیے گھر کی بات بڑی مشکل ہوتی ہے مجمع میں کرنا، فرماتے شامیو اس کی ماں کا دودھ خشک، اس کی ماں کا دودھ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ارے یہ کہنا تھا کہ آدھا کہتے ہیں کہ شبیر تو امام ہے، تیرا بچہ مانگے پانی۔ ارے یہ کہنا تھا کہ شبیر کہتے ہیں حجت خدا کے بیٹے، حجت کو پورا کرو، کہتے ہیں علی اصغر نے خوش ہوا زبان کو پھیرا، ادھر زبان کو پھیرا، ادھر عمر ابن سعد کہتا ہے حرمل اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دے۔ یہ کہنا تھا کہ کمان میں تیر رکھا گر گیا، پھر رکھا گر گیا، پھر رکھا گر گیا، کیوں گر جاتا ہے تیرا تیر؟ حرملہ کہتے ہیں جب کمان میں تیر حضور کیا ہے؟ حضور پانی مانگنے کا، ادھر تیر چلا، تیر کیا تھا؟ عربی میں کہتے ہیں لہو ثلاثۃ شعب، جس کے 3 پھل تھے۔ تیر کا وزن زیادہ ہے، علی اصغر کا گلا چھوٹا، ادھر تیر چلا علی اصغر کے گلے پہ پہنچا۔ تاریخ بتاتی ہے من العذر الى العذر، ایک کام سے دوسرے کام تک، ادھر تیر چلا علی اصغر کی آنکھیں بند ہوئی، جب آنکھیں بند ہوئی
میرے جگر کا خون میں بابا کے شانے پہ نیند آ گئی. شبیر نے تمہیں علی اکبر کے وقت یاد نہیں کیا, عباس کے وقت یاد نہیں کیا, عاصم کے وقت یاد نہیں کیا. یہ وہ مظلوم ہے کہ اس وقت وہ ایمرجنسی یقین لے سکوں بھی جاؤ میں عاشورا جمیع القلب اور میرے شیعو کاش کہ تم میرے بچے کے لیے کیسے سوال ہے کتنا سنگین تھا مجھ پر سوال. عمل عاشور ہے شبیر لے کے چلے خیمے کے قریب آئے. عمل عاشور ہے 7 مرتبہ. شبیر آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہ سوچ کر کے کہ کیا بتاؤں گا رباب کو, کیا بتاؤں گا رباب کو. اب 7ویں مرتبہ جب پیچھے ہٹ رہے تھے پردے کا خیمہ اٹھا, خیمے کا پردہ اٹھا. ام رباب کہتی ہے مولا شرماتے کیوں. ایک جملہ کہہ کے ختم کروں. شبیر جو وارد ہوئے فرماتے ہیں رباب یہ لے اپنا فدیہ. سکینہ قریب آئی. بابا اصغر کو بلال آئے رہ گئی پیاسی. شبیر کے بعد جواب نہیں بنتا. رباب میرے قریب, رباب کو قریب بلا کے شبیر نے ایک جملہ کہا. اداداروں شریعت کا حکم ہے عام حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن اونٹ ہونا اسے ذبح نہیں کرتے, اسے نہر کرتے. اب رباب نے جو دیکھا نا بیٹے کو, دیکھ کے کیا کہا مثلوں کا تنہر کچھ جیسے بچے نہر کیے جاتے الحسنية الحسنة الحسينية القرى إلهي أنت عالم بسرائرنا فأصلحها وأنت عالم بحوائجنا فاصلحها وأنت عالم بمهماتنا فاكفها وأنت عالم بذنوبنا فاغفرها وأنت عالم بأمراضنا فاشفها وأنت عالم بأعدائنا فأهلكهم يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا الشرعية كلية وجزئية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي أنت تكشف السوء يا شافي الأمراض اشفي أمراض المؤمنين اشفي أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين بحق سيد الساجدين عليه السلام بجاه محمد وآله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات